کوئی بات نہیں معروش ہلکا سا مسکرا کر بولی تو وہاں بھی مسکرا دیا۔ میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا بولا جی۔ معروش اب پہلے سے بہتر فیل کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ شاید فہم کی نرم مزاجی اور حلوس کا اثر تھا۔ تمہاری اس حالت کا ذمہ دار کون ہے معروش؟ میں تم سے دور ہو کر بھی تمہاری پل پل کے خبر رکھتا تھا، لیکن مجھے کسی کام سے باہر کے ملک جانا پڑا۔ 1 مہینے کے لیے وہاں سے واپس آیا تو تمہارے بابا کے گھر تالا لگا تھا۔ پتہ چلا کہ ان کی وفات ہو گئی اور تم وہ جگہ چھوڑ گئی ہو، اپنا سامان بھی لے کر نہیں گئی۔ تب سے ڈھونڈ رہا ہوں، اب ملی ہو۔ وہ بولا تو معروش کو شدت سے رونا ہے کہ اتنا خیال رکھنے والا بھائی اللہ نے دے دیا، مجھے اس انسان کا پتہ نہیں۔ معروش نے جھوٹ بولا۔ فہم مطمئن نہ ہو سکا مگر سارے حالات ہے تمہارا بس سامان میرے پاس محفوظ ہے، لینا چاہو تو لے لینا۔ وہ پیار سے بولا جی شکریہ۔ وہ بولے تو فہم نے مصنوعی گھورا۔ بھائی کو شکریہ نہیں بولتے۔ وہ بولا آپ مجھے بابا اور ماما کی قبر پر لے جائیں گے؟ اس نے التجا کی ہاں ضرور۔ معروش ایک بار ان سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ اسد کافی دیر سے ایک ہی نقطے پر غور کیے سوچوں میں گم تھا کہ موبائل رنگ بجی۔ وہ خوابی دنیا سے حقیقت میں عائدہ کالنگ، اس کے لب پر تبسم بکھرا۔ ہیلو اسد، سنو دیکھو میں آج نہیں آ رہی۔ تم پوچھو گے کیوں نہیں آ رہی تو تمہیں یاد ہونا چاہیے بے شک کل میں نے 12 بجے کیک کاٹ لی ہو، لیکن آج کا دن بھی میں برتھ ڈے کڑی ہوں، تو آج مجھے اپنی برتھ ڈے اپنے بھائی کے ساتھ سیلیبریٹ کرنی۔ اوکے ناؤ۔ وہ ایک ہی سانس میں سب بول گئی۔ ارے لڑکی تمہاری زبان ہے یا تیز گام؟ وہ چکراتا بولا۔ او سوری لیکن تم سب سمجھ گئے نا؟ وہ بولی جی ہادم سمجھ چکا، کوئی اور حکم؟ وہ اس کی بات سن کر کھلکھلا نہیں، یہی کافی ہے۔ اس نے 2 4 باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ ادھر اسد میاں اس کی ہنسی میں ہی گم تھے۔ اب اسد نے ساجد صاحب سے بات کرنے کا سوچا تھا کہ وہ ہمدانی صاحب سے بات کرے۔ اسد اپنے ماں باپ کا اکلوتا تھا۔ اس کے والدین حج کے دوران حادثے میں شہید ہو گئے تو انہیں گزرے 4 سال ہو گئے تھے۔ زریاب آج بہت زیادہ تھک چکی تھی۔ اس نے ابھی آنکھیں موندی تھی کہ اس کو اپنے پاؤں پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ زریاب اس لمس کو پہچانتی تھی، اس لیے بغیر آنکھیں کھلی اسی پوزیشن میں رہی۔ اماں کیا سوچ رہی ہیں؟ فہم نے ان کی گہری خاموشی کے کا سبب پوچھا۔ تمہارے بارے میں سوچی ہوں، تم اب اتنے بڑے ہو گئے پتہ ہی نہیں لگا۔ اب میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ آنکھیں کھول اب اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میری شادی؟ وہ بکھلایا۔ زریاب ہنسی۔ اماں مجھے کون اپنی بیٹی دے گا؟ وہ بولا کہ زریاب کی مسکراہٹ تھمی۔ کیوں کوئی بیٹی نہیں دے گا؟ تم زریاب کے بیٹے عورتوں کی عزت کرنے والے؟ وہ غرور سے بولے۔ اچھا تو مطلب آپ لڑکی دیکھ چکی ہیں؟ اس کی نظروں کے سامنے ایک خوبصورت سراپا آیا، پھر سر جھٹک کر بولا بالکل بہت پیاری ہے۔ وہ خوشی سے بولی اچھا لیکن میری ایک بہن بھی ہے، پہلے میں اس کی شادی کرنا چاہتا۔ اس کے بولنے پر زریاب نے اسے گھورا۔ ابھی میری بیٹی مجھے ملی ہے اتنی جلدی تو اسے کہیں نہیں جانے دوں گی، ویسے بھی اس کے لیے ایک اچھا رشتہ میری نظر میں ہے۔ وہ بولی سچی کون ہے؟ وہ پرجوش بولا التمش۔ وہ بولی فہم کے لب سکڑے۔ وہ آوارہ تو نہ تھا مگر اس کی طبیعت گرم تھی۔ اچھا میری والی کون ہے؟ وہ شرارت سے بولا بیٹا وہ تو سرپرائز ہے۔ وہ بھی تانگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ التمش عائدہ کی برتھ ڈے کے بعد بزنس میٹنگ کے سلسلے میں جرمنی گیا ہوا تھا۔ نوشی ہمدانی نے زریاب سے التمش معروش کے لیے بات کی تھی۔ انہوں نے ابھی فی الحال 2 سال تک کا وقت مانگا تھا کہ وہ اتنی جلدی معروش کو کہیں بھیجنا نہیں چاہتی۔ وہ ابھی شادی جیسی ذمہ داری سنبھالنے کے لائق نہیں۔ فہم کی شادی کے بعد ہی وہ کچھ سوچیں گے۔ ہیلو مائی سویٹ ممی۔ وہ حال میں داخل ہوتا بولا پورے 1 ہفتے بعد وہ اپنی شکل دکھا رہا تھا۔ ارے مائی سویٹ ممی کے بچے کوئی اور میٹنگ چھوڑ کر تو نہیں آگے؟ ان کی بات میں واضح طرز تھا۔ ارے میرے لیے کوئی لے آئے نہ مجھے باندھ کر رکھ سکے، پھر پکا ہر میٹنگ کینسل کرتا رہوں گا۔ وہ شرارت سے بولا سوچ تو میں بھی یہی رہی تھی، لیکن اب سوچ رہی ہوں پہلے عائدہ کا کر دوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی عائدہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ وہ بولا ہر بھائی کو اپنی بہن چھوٹی لگتی لیکن وہ چھوٹی نہیں ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ اپنی پڑھائی مکمل کر چکی ہے۔ وہ بولی تو وہ مسکرایا۔ بات تو ٹھیک تھی۔ اچھا ویسے آپ نے معروش کی اور میری بات زریاب آنٹی سے کی؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ زریاب کا کہنا ابھی 2 سال تک وہ اپنی بیٹی کو کہیں نہیں بھیجے گی، پہلے وہ فہم کی شادی کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ ان کی محبت ہے۔ وہ پیار سے بولے۔ التمش کا دل بجھا لیکن بولا کچھ نہیں۔ سہلاتا اٹھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ فہم معروش کو ساتھ لے کر کھیتوں میں آیا ہوا تھا، اسے زمینیں دکھا رہا تو دلچسپی سے سب دیکھ رہی تھی۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ لہلہاتے کھیت، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، سادہ لوگ، کتنی پیاری دنیا تھی۔ بھائی مجھے ماما بابا کی قبر پر جانا ہے۔ اس کے بولنے پر فہم نے اسباب میں سا ہلایا۔ اسے گاڑی کی طرف چلیں گے، اشارے کے کھیتوں سے باہر نکلی۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ تو کیسا لگا گو میری گڑیا کو؟ وہ گاڑی میں
خاموشی دیکھا بولا بہت پیارا، فرسٹ ٹائم میں ایسے کھیت دیکھ رہی۔ وہ خوشی سے بولی بابا اب روز، ہاں ہاں اب روز گھومنا، میں پیار سے بولا ضرور اگر آپ ساتھ ہوں۔ وہ بولی تو ہمیں مسکرایا ضرور۔ گاڑی قبرستان کے باہر رکی، یہ اتفاق تھا یا کچھ اور، مگر ضیاء و ماہی کی قبریں ایک ہی قبرستان میں تھی۔ روشی نے دروازہ کھولا، فہم کے پیچھے پیچھے چل دی۔ یہ ہے معروف ضیاء کی قبر، مطلب آپ کی مما۔ فہم کے بولنے پر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، ایک ہاتھ اس قبر پر پھیرا جیسے ماں کا لمس محسوس کرنا چاہ رہی ہو۔ اسے ندامت ہوئی، ندامت کے آنسو بہے، پھر کانپتے ہاتھوں سے دعا کی شکل میں اٹھائے اور دعا مانگی، پھر اٹھی اور چلتی چلتی کچھ فاصلے پر موجود ضیاء کی قبر پر گئی۔ میری روشی ماہی کا اکثر ضیاء صاحب کے الفاظ اس کے کان میں گونجے۔ وہ مسکرا دی، دعا مانگی اٹھی تو فہم اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں پر بوسہ دی، اسے سال لگا گاڑی کی طرف بڑھا۔ وہ جانتا یہاں کا اس کے غم تازہ ہو جائیں گے۔ اسد عائدہ کو ضروری بات کرنے کا کہہ کر اسے ساتھ ریسٹورنٹ میں لے آئے۔ اسے ڈر بھی تھا کہ کہیں اس کا پرپوزل کا سن کر اس کا گلا ہی نہ دبا دے یا ایک تھپڑ نہ جڑ دے، لیکن پھر بھی اسے ہمت کرنی پڑی۔ ساجد انکل کے اس کے گھر جانے سے پہلے اس کی مرضی بھی تو پوچھنے دے، اسد کیا بات ہے ادھر ریسٹورنٹ میں؟ اگر تم ٹریٹ دینے لے کر آئے ہو تو یار پہلے بتاتے، ابھی تو میرا پیٹ فل ہو گیا۔ وہ اپنی دھن میں بولی۔ اسد کا دل کہ اپنا سر پیٹ لے۔ عائدہ یاد ہو ہم ضروری بات کرنے یہاں آئے ہیں۔ وہ ضروری بات پر زور دیتا بولا، تو یہاں کھانے کے علاوہ کیا ضروری بات ہو سکتی ہے؟ وہ بولی تو اسد نے گرا۔ پہلے اس کا خیال تھا برطانوی سٹائل اپناتا ہوں، انگریزی میں ایک آدھا رومانٹک پوئٹری پڑھ کر اسے شادی کا پوچھ لے گا، لیکن اب اس کا خیال اردو کے دو حروف میں پوچھنے کا ہی تھا، کیا تم اسے شادی کرو گی؟ وہ ایک سانس میں بولا۔ عائلہ کی آنکھیں پھلی، کیا؟ چیخ نما آواز نکلی کہ ارد گرد کے لوگوں نے ترچھی نگاہ سے ان دونوں کو دیکھا۔ اسد کی نظر اس کی پہنی پینسل ہیل پر گئی جو اس کی شہادت کی انگلی جتنی لمبی تو ہوگی۔ کیا تم اس سے شادی کرو گی؟ اس کو ڈر تھا کہیں وہ پینسل ہیل ہی اس کے سر کی زینت نہ بن جائے۔ کر لوں گی، بولی لٹ مار انداز میں بولی۔ وعدہ کرو؟ ڈانڈو گے تو نہیں کبھی، وہ بولی پکا وعدہ۔ اسد جلدی سے بولا۔ سر شکر کے پاگل لڑکی مان گئی۔ ضریاب تو فہم کی رضامندی کا پتہ لگتے حویلی کو دلہن کی طرح سجانے میں لگی تھی۔ سب جلدی جلدی ہو رہا تھا، فہم کی متوقع کے برعکس تھا سب کچھ، اور وہ تو محض اتفاق سمجھا تھا، لیکن اتنا جلدی سب کچھ اس کو حیرانی سے ڈالے ہوئے تھا۔ اس کے سامنے ایک زیرو کا چہرہ لہرا رہا تھا۔ وہ خود حیران تھا، اپنی کیفے پر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ بائی جی کہاں کھوئے ہیں؟ معروش دی میں سے ہلکی سی شرارت کا عنصر واضح تھا۔ کہیں نہیں کھویا امی، کچھ جلدی نہیں کر رہی میری شادی کی؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، جس پہ اس نے نفے میں گردن ہلائی۔ بہت اچھی ہے بھابھی، سچی میں آپ کے ساتھ جوڑی سجی کی۔ اس کے مسکرا کر بولنے پر وہ بھی مسکرا دیا۔ تو یہ بات پھر تو شادی کرنی ہی پڑے گی، باڑی پل رہا ہے تمہاری بھابھی کی طرف۔ وہ بولے تو معروش کھلکھلا دی۔ بالکل، ذریعہ بولی۔ وہ اچانک کی وہاں آئی تھی۔ امی میرے خیال سے بائی کو بھابھی کی ایک تصویر دکھا دینی چاہیے، کیوں بائی؟ معروش اس گھر میں پوری طرح ایڈجسٹ کر چکی تھی، اس لیے وہ اب چھوٹی موٹی شرارتیں کر ہی لیتی۔ مجھے نہیں دیکھنی، نکاح کے بعد دیکھ لوں گا، فہم بوکھلاتا ہوا کہہ کر وہاں سے نکل گیا تو ذریاب اور معروش مسکرا دی۔ ذریاب معروش کو لے کر نمرہ کے گھر پہنچی۔ وہ نمرہ کی آنکھوں میں اپنے بیٹے کے لیے پسندیدگی دیکھ چکی تھی۔ فہم کا رویہ بھی کچھ الٹنا تھا۔ السلام علیکم، آپ کون؟ ساجد صاحب مہمان خانے میں موجود دو نئی ہستی کو دیکھ ادب سے بولے۔ وعلیکم السلام، معذرت یوں بغیر بتائے آنے کی۔ میں ذریاب، یہ میری بیٹی معروش، دراصل میں اپنے بیٹے فہم کے لیے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ ساجد صاحب فہم کے نام پہ چونکہ کیونکہ ان کی لاڈلی بیٹی اپنی پسندیدگی کا بتا چکی تو انہیں یہ اندازہ نہیں تھا یورش صاحب بھی آ جائے گا۔ جی جی بیٹھی، انہوں نے خوشی سے کہا۔ ذریاب لڑکی کی ماں ہونے کے باوجود نروس ہو رہی تھی، ڈر بھی تھا کہیں سچ جاننے کے بعد منع ہی نہ کر دے۔ نمرہ بچے کہاں ہیں؟ ذریاب نے پوچھا۔ جی آ رہی ہے، نوکرانی کو اشارہ وہ پہلے کر چکے تھے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کنفیوز تھی۔ جی ساجد صاحب بولے۔ ذریاب نے گہرا سانس لے کر سب داستان سنا دی۔ گہری خاموشی چاہیے۔ ساجد صاحب نے ایک نظر معروش کو دیکھا، پھر ذریاب کو جو ان کے جواب کی منتظر تھی۔ کیا گارنٹی کہ فہم فواد ایسا انسان نہیں جیسا اس کا باپ تھا؟ وہ بولے تو ذریاب مسکرائی۔ گارنٹی تو کسی انسان کی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی بتا دو، شاید یہ بات آپ کو مطمئن کر دے۔ فواد کی تربیت اقبال صاحب نے کی تھی اور فواد کی تربیت ذریاب نے کی ہے۔ پیدائشی کو انسان برا نہیں ہوتا، تربیت ہی ہوتی ہے جو اسے سنوارتی ہے یا بگاڑ دیتی ہے۔ انہوں نے پر اعتماد انداز میں بات مکمل کی۔ ساجد صاحب سنجیدگی سے کھڑے ہوئے کہ وہ دونوں بھی
کھڑی ہوگی۔ ارے آپ دونوں بیٹھیے، میں آپ کی بہو کو بیٹا ہوں۔ میں ذرا دو دفعہ شکرانے کے پڑھا ہوں جس رب العزت نے میری بیٹی کا اتنا اچھا نصیب لکھا۔ وہ خوشی سے کہتے نکلے۔ ذریعہ بھی مسکراتی۔ ماروش ان کی بات سن کر آبدیدہ ہو گئی۔ ضیاء و ماہی زندہ ہوتے تو اس کے نصیب کی ایسے ہی دعا مانگتے، اب تو شاید اس کا نصیب التمش حمدانی نے کالا کر دیا تھا۔ اسے نفرت محسوس ہوئی التمش حمدانی سے۔ کچھ دیر میں نمرہ لوازمات کے ساتھ اندر داخل۔ السلام علیکم آنٹی ماروش۔ وہ مسکراتی ہوئی چائے سرو کرنے لگی۔ وعلیکم السلام بیٹا، ادھر آؤ میرے پاس، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ رشتے سے مجھے اپنی ماں سمجھ کر کہہ سکتے ہو؟ ذرا اب نرمی سے بولی۔ جی آنٹی کوئی اعتراض نہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی نظر جھکا کر بولی، جیتی رہو۔ ذریعہ نے پیشانی چومی۔ یوں تھوڑی دیر میں بڑوں نے یہ رشتہ پکا کر دیا۔ منگنی کے رسم کی ڈیٹ رکھ دی گئی۔ ساجد صاحب آج ایک ضروری کام سے آج حمدانی صاحب کی گھر آئے تھے۔ ارے آؤ ساجد، آج میرے گھر کا رستہ کیسے یاد آ گیا؟ وہ گرم جوشی سے ملتے ہوئے بولے، ہاں جیسے تو کبھی کبھی میرے گھر کا راستہ یاد کر لیتا۔ ان کی بات پر حمدانی صاحب مسکرا۔ مسز حمدانی ان کی نوک جھونک دیکھتی مسکراتی ہوئی کچن میں گئیں۔ نمرہ بیٹی کیسی ہے؟ حمدانی صاحب بولے، بالکل ٹھیک۔ تم بتاؤ التمش اور عائرہ کیسے ہیں؟ وہ بولے، بالکل ٹھیک ماشاءاللہ سے۔ میں تم سے آج ایک قیمتی خزانہ مانگنے آیا ہوں۔ ساجد صاحب فوراً ٹاپک پر، کیسا خزانہ؟ حمدانی صاحب نے نہ سمجھی میں انہیں دیکھا۔ میں عائرہ بیٹی کو اپنی بیٹی کے لیے مانگنے آئے ہوں۔ وہ بولے، کون سا بیٹا؟ الجھن واضح تھی کیونکہ وہ اچھے سے جانتے تھے ان کی ایک ہی بیٹی ہے۔ اصل سے مل ہی چکے ہو تم۔ اس کے والد میرے بہت اچھے دوست تھے۔ دونوں میاں بیوی حج کے دوران حادثے میں شہید ہو گئے۔ وہ مجھے نمرہ کی طرح پیارا ہے۔ نمرہ کے نصیب میں اللہ نے کوئی اور لکھ دیا۔ میں چاہتا ہوں عائرہ میری بہو بنے۔ حمدانی اصل سے مل چکے تھے، وہ انہیں بھی اچھا لگا تھا، لیکن وہ اکیلے فیصلہ نہیں لے سکتے تھے جس طرح ساجد انہیں بتا رہے تھے۔ بے شک وہ قابل بچہ تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں عائلہ اور گھر والوں سے ایک بار مشورہ کرنا چاہوں گا۔ وہ بولے تو ساجد نے سانس لیا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، ضرور، مگر مجھے جواب ہاں میں ہی چاہیے۔ پھر کچھ دیر باتوں کے بعد وہ چلے گئے۔ ماروش اپنے کمرے میں آئی۔ اسے سائڈ پر ریڈ گفٹ پڑا نظر۔ اب وہ اکیلے کمرے میں رہنے لگ گئی۔ بہت حد تک اس کا خوف ڈر چلا گیا تھا۔ یہ کس نے دیا ہوگا؟ وہ خود سے بولی۔ تجسس سے گفٹ پکڑا جہاں باہر کچھ نہیں لکھا تھا، کوئی نام پتہ نہیں تھا۔ ابھی وہ کچھ اور دیکھتی کہ ایک دم اس کے کمرے کی لائٹ بند ہو گئی۔ دروازہ بند ہونے کی وجہ سے وہ ڈر گئی۔ چیخ مارنے ہی لگی تھی کہ اس کے منہ پر کسی کا باریک ہاتھ آ گیا۔ اس کی چیخ کا وہیں گلا گونج دیا کہ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں ڈیرو خوف سمایا۔ اس کو قریب کھڑے وجود سے جو خوشبو آ رہی تھی وہ اسے لرزنے پر مجبور کر گئی۔ میں ہوں التمش جان۔ التمش پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز۔ میں جانتا ہوں میں نے گناہ کیا، مگر مجھے تب بھی تم سے محبت ہی، بس محبت بدلے پر حاوی نہ ہو سکے۔ جب سے مجھے پتہ چلا میں غلط تھا، مجھے سکون نہیں تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ مجھے تم سے عشق ہو گیا، مجھے کوئی بھی سزا دے دو پلیز، مگر مجھے معاف کر دو۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو ماروش اپنے کندھے پر گرتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کی باری ہوتی سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ اس کی زبان کو تو گویا کفر لگ گیا تھا۔ وہ بس ٹرانس کی سی کیفیت میں کھڑی تھی۔ دونوں خاموش ایک دوسرے کی دھڑکنوں کا شور سن رہے تھے۔ التمش کافی دیر اس کے جواب کا منتظر رہا، مگر وہ گویا بت بنی کھڑی تھی، یہاں تو حیران تھی کہ اسے سزا دینے کے در پہ تھی۔ سوالی فریادی بنا کھڑا تھا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہوا کمرے سے چل گیا۔ لائٹ بھی آگے ماروش کے رکے آنسو بہے۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گفٹ زور سے دیوار پر دے مارا۔ دوڑے واش روم میں گئی۔ شاور کھول کر نیچے کھڑی ہو گئی گویا اس کی خوشبو ختم کرنا چاہتی ہو۔ نہیں کروں گی معاف، کبھی نہیں۔ تم نے میرے جسم میں زخم دیے ہوتے تو میں معاف کر دی، مگر تم نے میری روح چھلنی کی ہے۔ روح کے لٹیرے ہو تم۔ وہ غصے سے بولی۔ شاید التمش کی معافی ناممکن تھی۔ وہ آج بڑی مشکل سے سب کی نظروں سے بچتا وہاں پہنچا تھا، صرف معافی کا طلبگار تھا، لیکن ماروش کی آنکھوں میں خوف زبان پر لگا کفل سے اندر تک ہلا گیا، شاید جسے وہ اتنا آسان سمجھ رہا تھا۔ وہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ جو بھی سزا دیتی وہ ہنسی خوشی قبول کر لیتا۔ اس نے اچانک سنسان روڈ کی سڑک پر گاڑی لگائے، سر گرایا۔ وہ رو رہا تھا، ہاں اپنے گناہ پر رو رہا تھا۔ اللہ تو گناہ معاف کر دیتا، لیکن اس بار اس کا کیس انسان کی عدالت میں تھا۔ یہاں سے معافی ملنے پر وہ اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو سکتا تھا۔ روتے روتے اس کی آنکھ سرخ ہو گئی تھی۔ اس کی خاموشی میں خلل موبائل فون کی آواز نے ڈالا۔ چارلی کالنگ لکھا آیا۔ اس نے فون اٹھایا۔ ہیلو سر، فرانس برانڈ کے لوگ آپ سے میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کب کی میٹنگ رکھو؟ چارلی بولی۔ پلیز چارلی، مینیجر کو بھیج کر ہینڈل کر لینا میٹنگ۔
وہ نرمی سے بولا۔ چارلی نے ایک نظر موبائل کو دیکھا کہ اس نے صحیح سنا۔ کیا وہ التمش ہمدانی سے ہی بات کر رہی تھی؟ بٹ صاحب وہ لوگ برا منا سکتے ہیں، وہ بولی۔ چارلی کا سن نہیں رہا۔ میں کیا کہہ لوں، بار میں گئی میٹنگ وہ داڑا۔ چارلی سہمی۔ سوری سر، کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ چارلی ہمت جمع کرتی بولی، مگر کچھ تھا التمش کی آواز میں جس پرپوشوں کی۔ چارلی، وہ مجھے معاف نہیں کر رہے۔ التمش کو ابھی کسی انسان کی ہی ضرورت ہے جسے وہ اپنا درد بتا سکے۔ وہ بھول کے چارلی اس کی امپلائی ہے، بس یا تھا وہ اس سے اس درد کی وجہ پوچھے تھی، اس کا درد بانٹ ہی تھی۔ کون سر؟ چارلی کو غصہ ہے اس ہستی پہ جس کی وجہ سے اس کا باس اداس ہے، شاید رو رہا تھا۔ میرا عشق ہے وہ، میں اس کی معافی چاہتا بھی نہیں اگر اس نے خاموشی سے معاف کر دیا۔ میرا ضمیر مجھ پر ہنستا ہے کہ مجھے اس کی خاموشی ماری ہے۔ میں اس کے منہ سے اپنی سزا سننا چاہتا ہوں، وہ بولا۔ چارلی حیران ہوئی، کیسا انسان ہے؟ اس کا باس اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سر، میں خدا سے آپ کی آسانی مانگوں گی، اور سچے دل سے بولی۔ تھینکس چارلی، بائے، وہ نرمی سے بولتا فون رکھ دیا۔ چارلی نے فوراً ہاتھ جوڑ کر اپنے خدا سے اپنے باس کے لیے دعا کی۔ التمش نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے گاڑی اسٹارٹ کیا۔ وہ کچھ ہلکا محسوس کرتا، ایک بار پھر ہمت جمع کرنی تھی اسے۔ مادوش کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے ہمدانی اور نوشین کو سد اور عائرہ کے رشتے میں کوئی خامی نظر نہیں آئی، مگر وہ عائرہ کی مرضی کے بغیر کوئی اسٹیپ لینا نہیں چاہتی تھی۔ ہمدانی صاحب نے عائرہ کے کمرے کا رخ کیا۔ کیا میں اندر آ جاؤں بیٹا؟ وہ بولی۔ ارے پاپا، ارے آپ اجازت لیں گے؟ آئیے، لے کے آئیں گے کیا؟ وہ جو کوئی بک پڑھ رہی تھی اس کے ریک پر رکھتی بولی۔ کیسی جا رہی ہے جاب؟ وہ لاٹ سے اسے گلے سے لگاتے ہوئے بولے۔ بہت اچھی، آپ بتائیے کیا ڈائٹ پلان چل رہا ہے؟ بھائی سے بھی ینگ لگتے ہیں، وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولی کہ ہمدانی صاحب کہہ کر گونجا۔ شرارتی بچے، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں بیٹا۔ وہ بولے، جی پاپا۔ وہ بولی، تمہارے لیے ڈاکٹر اسد کا رشتہ آیا ہے، تم کیا چاہتی؟ وہ چونکہ وہ سمجھی ڈاکٹر اسد ایسے ہی بول رہے ہیں۔ پاپا وہ اچھے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ بولی۔ اسد واقعی سے اچھا لگا تھا، مگر ماما بابا سے دور سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ ماما بابا سب سے دور ہو جاؤں گی، وہ نم آنکھوں سے بولے۔ ہمدانی صاحب کی آنکھیں بھی نم ہوگی، پھر میں منع کر دیتا ہوں، وہ فوراً بولے، کیونکہ عائرہ کی آنکھوں میں وہ اسد کے لیے پسندیدگی دیکھ چکے تھے۔ نہیں پاپا، ایسا بھی نہیں، بولا کرلی تو ہے نا، وہ معصومیت سے بولی۔ یہ بھی ہے، اسے گلے لگائے بولے۔ نوشین دور سے باپ بیٹی کے لاڈ پیار کو دیکھی تھی اور نم آنکھوں سے مسکرائی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جیسے جیسے منگنی کے دن قریب آتا جا رہے تھے، فہم کو بے چینی ہو رہی تھی۔ ایک ہنسی اس کے چہرے کے آگے سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ فہم میاں، لگتا ہے پیار ہو گیا نمرا ساجد سے۔ اس کے اندر سے آوازیں نہیں، وہ گھبرایا۔ اگر واقعی مجھے پیار ہو گیا تو میں اپنی زندگی میں آنے والی لڑکی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر جاؤں، وہ خود کلامی کرتا چکر کاٹتا بولا۔ آج کل تو اسے ہر لڑکی میں ہی نمرا دکھائی دیتی۔ نہیں، مجھے اس پیار بیار کو یہی دفع کرنا ہوگا، وہ خود سے بولا۔ کیا اتنا آسان ہے؟ اندر کی آواز آئی۔ تو بتا، اور کیا کروں؟ جو بیچاری میرے نام کے خواب سجا رہی ہوگی، اس کے خواب پر مٹی میں ملا دوں، اس کا کیا قصور ہے؟ مجھے پہلے اماں سائیں کو بولنا چاہیے تھا، مگر اب ٹائم گزر گیا۔ اب مجھے اپنے سارے جذبات پیار اس آنے والی لڑکی کے لیے امانت رکھنا ہے جس پر اس کا حق ہے۔ وہ غصے سے مگر دھیمے لہجے میں بولا۔ ہاں ہاں، بھول ہے تمہاری کہ تم نمرا کو بھول جاؤ گے، اندر کی آواز نے پھر اپنا پتا پھینکا۔ بکواس بند کر، خود پر لعنت بھیجتا باہر گیا۔ ماں سائیں کے کام ہی کر لیتا، اس سے بہتر ویسے بھی اسے مادوش صبح سے کمرے سے نکل دکھائی نہیں دی تھی، اسی لیے اس نے پہلے اس کے کمرے کا رخ کیا۔ وائٹ شرٹ، سوٹر، آنکھیں بلو جینس، ورف سے ہولی میں بھی دل کی تار ہلا رہا تھا۔ ہمدانی اور نوشین دونوں ناشتے میں مصروف تھے۔ السلام علیکم ماما بابا، وہ کرسی سنبھالتا بولا۔ وعلیکم السلام برہودار، کیا حالت بنائی ہوئی؟ ہمدانی تیکھی نظر سے دیکھتے ہوئے بولے۔ وہ ابھی کیا بولتا، یہ حالت کس وجہ سے بنی ہے؟ اس لیے خاموش رہا۔ ہاں، میرا بچہ کیوں اتنا حوال ہوتے ہو؟ بزنس کے پیچھے جتنا ہے اتنا ہی بہت ہے، صحت کا خیال رکھا کرو۔ نوشین بولی، ماں سمجھیے مشقت کا نتیجہ ہے، کیا بتاتا روح کی تھکن ہے؟ جی، وہ بریڈ پر جیم لگاتا بولا۔ ہاں، مجھے تم سے ضروری بات کرنے عائرہ کے حوالے سے۔ ہمدانی صاحب بولے۔ عائرہ کا نام سنتے ہی اس نے جھکا سر اٹھایا۔ کیا بابا؟ وہ بریڈ پلیٹ میں رکھتا بولا۔ اس کا رشتہ ہے، لڑکا اچھا ہے، ساجد کی گارنٹی نے مجھے بے فکر کر دیا۔ عائرہ کو بھی پسند ہے، وہ بولے کن اگر سب ٹھیک تھا تو اس سے کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ ڈاکٹر اسد، تم ایک بار ملو، اس کے بعد ہی فکس ہوگا سب، وہ بولے۔ وہ بڑا بھائی تھا اسد کو اس نے دیکھا تھا، وہ اچھا اور عزت دار لڑکا تھا۔ جی بہتر، ابھی میں دوستوں کے ساتھ گھومنے جا رہا تھا، 3-4 دن میں آؤں گا، وہ جھوٹا بہانہ بناتا بولا۔ گل، اور حالت بھی ٹھیک ہے ایسے تو زریاب بابی، کیا کوئی بھی ماں تجھے رشتہ نہ دے؟ وہ بولے تو نوشین نے انہیں گورا
وہ فقط سر ہلاتا ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ فہم نے معروش کے کمرے کا دروازہ نہ کیا۔ اندر گہرا سکون تھا، گہری خاموشی، کوئی آواز نہ آئی۔ کافی دیر آوازیں دینے پر بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ تو دروازہ لاک کرنے سے ڈرتی تھی، تو دروازہ کیسے بند ہو گئی؟ یہی بات فہم کو پریشان کر رہی تھی۔ ڈپلیکیٹ چابی لے کر اب وہ پاس کھڑے ملازمہ سے وہ بولا، وہ سر ہلاتی زریاب کے کمرے کی طرف بڑھی۔ معروش بہنا اوپن دا ڈور، وہ بلند آواز بولا۔ مگر دوسری طرف تھی تو خاموشی، ویرانی۔ یہ لاک کیسے ہوا؟ زریاب خود آئی۔ اما صاحب یہ دروازہ نہیں کھول ہی۔ انہوں نے چابی لگاتے ہوئے دروازہ کھولا۔ کانچ کے ٹکڑے کمرے میں پھیلے ہوئے تھے، کسی شو پیس کے گرنے پہ ٹوٹے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ معروش فہم فوراً دوڑتا ہوا پاس آیا، اسے کندھے سے ہلایا۔ دور ہو مجھ سے، پلیز میرے قریب نہ آنا، نہیں نہیں مجھے مت چھونا۔ وہ بے ربط ٹوٹے پھوٹے جملے بولی تھی، بولتی وہ فہم کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ معروش معروش زریاب اور فہم دونوں بولے تھے، مگر معروش ڈر سے مس نہ ہوئی۔ فہم نے اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ فہم اس کے ڈاکٹر کو فوراً کال کرو۔ زریاب معروش کے سرہانے بیٹھی بولی، جی اما صاحب۔ وہ بولتا باہر نکلا۔ اسد صبح سے منہ بنائے گھوم رہا تھا اور نمرہ اسے تانگ کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ نمرہ عائرہ کے پاپا ہاں تو کر دیں گے، یہ کوئی 5ویں بار سوال پوچھا گیا تھا۔ ہاں بدو، مرد بنو مرد۔ وہ ہنستی ہوئی بولی کہ اسد نے اسے گرا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ آبرو اچکا کر بولا، مطلب یار تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی تھوڑی کہ یوں رو رہی ہو۔ وہ بولی، بہن کمی لڑکیوں میں ماننا نہیں ہے، لیکن ہر لڑکی عائدہ نہیں ہوتی۔ اس کے بولنے پہ نمرہ کو اپنے خڑوس سے سر پھر محبت یاد آئی۔ واقعی صحیح کہا، ویسے آج عائدہ آئی نہیں۔ نمرہ بولی، پتہ نہیں وہ ابھی کوئی اور بات کرتا کہ نمرہ کا فون رنگ کرنے لگا۔ فہم کالنگ، وہ تھوڑی حیران ہوئی، فون اٹھایا۔ ہیلو نمرہ بولی، ہیلو نمرہ، تم ابھی گاؤں آ سکتی ہو؟ معروش کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ تیزی سے بولا۔ اس کے لہجے میں فکر مندی کا عنصر واضح تھا۔ آتی ہوں، تم ٹینشن مت لو۔ وہ بولتی فون بند کر کے، کیا ہوا؟ سر نے پوچھا۔ چلو نکلو میرے سسرال جانا ہے فوراً۔ معروش کی طبیعت خراب ہو گئی، عائدہ کو کال کرو، وہ ہسپتال۔ وہ کہتی اپنے کیبن میں بیگ لیں گے۔ اسد بھی سر ہلا کر گاڑی کی کیز اٹھانے لگا۔ معروش اس کی سگی بہنوں کی تعزیت سے، نمرہ اور معروش دونوں ہی اسے اپنی بہنیں لگتی تھی۔